بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایران کی دھمکیوں کے بعد اسرائیلی سفارتخانے ہائی الرٹ۔ 42 سال قبل تامل ناڈو کے مندر سے چوری مورتیاں لندن سے برآمد۔ خواتین کو جسمانی نفسیاتی اذیت پہنچانے پر اب کڑی سزائیں۔ بھارتی معیشت آزادی کے بعد پہلی مرتبہ کساد بازاری کا شکار۔ اب کارکنوں کو بھی ڈنڈا اٹھانے کی اجازت ہے، مولانا فضل الرحمان۔ اپوزیشن کا اپنے خاندانوں کی لوٹی ہوئی دولت کو بچانا واحد مایوس کن مقصد ہے، وزیر اعظم عمران خان۔ ساری جماعتیں الٹی بھی ہو جائیں پھر بھی سیدھے ہو کر لوٹ مار کا حساب دینا ہوگا، ڈاکٹر فردوس عاشق عوان۔ خبردار، اپنا علاج خود کرنا بھیانک ہو سکتا ہے۔ ایسا قبیلہ جہاں جائیداد مرد کی بجائے عورت کو منتقل ہوتی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ایران کے ایٹمی سائنسدان کو مارنے کے رد عمل میں ایران کی جانب سے جوابی کارروائی کی دھمکیوں کے پیش نظر اسرائیل نے دنیا بھر میں اپنے سفارتکاروں کو ہائی الرٹ کر دیا ہے، جبکہ ایران کے سپریم لیڈر نے ان کو مارنے کے ذمہ داروں کو قرار واقع سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ محسن فخری زادہ کی بیوہ نے سرکاری ٹی وی چینل سے گفتگو میں بتایا کہ وہ شہید ہونا چاہتے تھے اور ان کی یہ خواہش پوری ہو گئی، جبکہ تہران میں کچھ سخت گیر مظاہرین نے صدر ٹرمپ اور منتخب ہونے والے صدر جو بائیڈن کی تصاویر جلا ڈالیں، جنہوں نے کہا تھا کہ ان کی انتظامیہ عالمی طاقتوں کے ساتھ ایران کے ساتھ معاہدے میں دوبارہ واپسی پر غور کرے گی۔ امریکی اور اسرائیلی پرچم نظر آتش کرتے ہوئے سخت گیر مظاہرین نے ایران کے وزیر خارجہ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، جنہوں نے معاہدے کے لیے مذاکرات میں تعاون کیا تھا، جبکہ دوسری طرف اقوام متحدہ نے مشرق وسطی میں کشیدگی کو بڑھاوا دینے سے گریز کرنے اور تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا ہے۔ جرمنی نے تمام فریقین کو ایسی کسی بھی کارروائی سے گریز کرنے کا کہا ہے جو کشیدگی میں مزید اضافہ کر دے، جس کے بارے میں جرمنی کا کہنا ہے کہ ہمیں ابھی اس کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ انڈیا کی جنوبی ریاست کیرالہ میں سونے کے متعلق بڑا تنازع جاری ہے۔ ریاست میں سونے کو باہر بھیجنے اور لانے کے لیے ایسے نادر طریقے اپنائے جا رہے ہیں کہ آپ حیرت زدہ رہ جائیں۔ سونے کو پاور ایکسٹینشن بینک ڈیوائس میں پیچوں میں ڈھال کر لایا جا رہا ہے۔ پولیس نے ایک فلائٹ میں 300 گرام کے 24 کیرٹ سونے کو ضبط کیا ہے، جو کہ پیچوں کی شکل میں تھا۔ اس کے علاوہ ایک دوسرے واقعہ میں ایک مسافر سے 463 گرام سونا ضبط کیا گیا ہے، جو کیپسولز کی شکل میں لایا جا رہا تھا اور اسے مسافر نے اپنے پیٹ میں چھپا رکھا تھا۔ اس کے علاوہ 42 سال قبل تامل ناڈو کے ایک مندر سے جو مورتیاں چوری ہوئی تھیں وہ لندن سے ملی ہیں۔ ہندوستان ٹائمز کی خبر کے مطابق سن 1978 میں تامل ناڈو کے ایک مندر سے ہندوؤں کے بھگوان رام اور ان کی اہلیہ سیتا، ان کے بھائی لکشمن اور ان کے پیروں اور بھگوان ہنومان کی کانسی کی 15ویں صدی کی مورتیاں چوری ہو گئی تھیں۔ اس معاملے میں 3 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا تھا، لیکن ان سے مورتیاں برآمد نہ ہو سکی تھیں۔ ستمبر میں یہ مورتیاں لندن میں پرانی اشیاء کے جمع کرنے والے سے ملیں، جسے انڈیا کی وزارت ثقافت نے حاصل کیا اور تامل ناڈو حکومت کے سپرد کیں۔ سعودی عرب نے خواتین کو جسمانی یا نفسیاتی اذیت دینے والے افراد کو قید اور بھاری جرمانے کی سزائیں سنانے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن نے کہا ہے کہ کسی بھی عورت کو مارنے پر 1 ماہ سے 1 سال تک کی قید سزا سنائی جائے گی اور اس کے علاوہ اس پر 5,000 سے 50,000 سعودی ریال تک جرمانہ بھی عائد کیا جا سکے گا۔ سعودی عرب نے اس نئے قانون کا اعلان 25 نومبر کو اقوام متحدہ کے زیر اہتمام خواتین کے عالمی دن کے موقع پر کیا۔ سعودی عرب میں گزشتہ چند سال کے دوران خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے اہم قانونی اصلاحات کی گئی ہیں۔ خواتین کو ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کار چلانے کا حق دیا گیا ہے۔
اس کے علاوہ خواتین کو کسی مرد سرپرست کے بغیر پاسپورٹس کے حصول کے لیے درخواست دینے اور آزادانہ سفر کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ سعودی تاریخ میں پہلی مرتبہ 2 خواتین کو بیرون ملک سفیر مقرر کیا گیا ہے۔ سعودی خواتین کی ملازمتوں کے تحفظ اور انہیں امتیازی سلوک سے بچانے کے لیے بھی قانونی ترامیم کی گئی ہیں۔ ان کے تحت کوئی آجر کسی خاتون کے بچے کی ولادت کے دوران چھٹیوں کے دوران میں ملازمت سے برطرف نہیں کر سکتا۔ سعودی خواتین اور مردوں کی ملازمت سے ریٹائرمنٹ کی عمر مساوی یعنی 60 سال کر دی گئی ہے۔ اس طرح خواتین کے کام کے دورانیے اور آمدن کے مواقع بھی بڑھا دیے گئے ہیں۔ بھارت کی معیشت جولائی اور ستمبر کے دوران 7.5% سکڑنے سے بدترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی بڑی ترقی یافتہ اور ابھرتی ہوئی معیشتوں میں شامل ہو گئی ہے۔ یہ آزادی کے بعد پہلی مرتبہ کساد بازاری یعنی ریسیشن میں داخل ہو چکی ہے۔ بھارتی سرکاری اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ معیشت کساد بازاری میں داخل ہو چکی ہے۔ گزشتہ سماہی میں ریکارڈ 23.9% سکڑنے کے مقابلے میں اعداد و شمار بہتر تھے، تاہم یہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ایشیا کی تیسری بڑی معیشت سخت مقابلہ کر رہی ہے، کیونکہ یہ طلب کو بحال کرنے اور روزگار پیدا کرنے کی کوششوں میں ہے، جبکہ کورونا کا انفیکشن بڑھ رہا ہے۔ مسلسل 2 سماہیوں میں معیشت کے سکڑنے کا مطلب ہے کہ ملک 1947 کے بعد سے پہلی مرتبہ کساد بازاری میں داخل ہو چکی ہے۔ اگرچہ اکتوبر اور نومبر میں تہواروں کے سیزن کے باعث صارفین کے کاروبار میں اضافہ دیکھنے میں آیا تھا، تاہم تعمیراتی اور مہمان نوازی کے شعبے متاثر ہونے سے وسیع پیمانے پر بحالی کی امیدیں ختم ہو گئیں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے گزشتہ سماہی میں تقریباً 40% کمی کے بعد جولائی سے ستمبر کے دوران مینوفیکچرنگ کی سرگرمی میں اضافہ ہوا، جبکہ کاشتکاری بھی نسبتاً بہتر رہی۔ بھارتی تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ اعداد و شمار حوصلہ افزا ہیں، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگلی سماہی میں معیشت کی بہتری کا امکان ہوگا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ معاشی بحالی کے امکانات تب تک ہیں جب تک انفیکشن بڑھنے پر کوئی نیا لاک ڈاؤن نہیں لگتا، جبکہ دوسری طرف عالمی مالیاتی فنڈ IMF نے پیشگوئی کی ہے کہ بھارت کی معیشت اس سال 10.3% تک سکڑ جائے گی، جو کسی بڑی ابھرتی ہوئی معیشت کے لیے سب سے بڑا بحران ہے اور یہ آزادی کے بعد سے بدترین ہے۔ اس کے علاوہ اس ماہ کے اوائل میں آکسفورڈ اکنامکس کی جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ کورونا سے لگنے والی پابندیوں میں نرمی کے بعد بھارت کی معیشت بدترین متاثر ہوگی اور 2025 تک سالانہ پیداوار کورونا سے پہلے کی سطح سے 12% کم ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ ہمیں جلسے سے روکنے کے لیے کوئی ڈنڈا استعمال کرے گا تو کارکنوں کو بھی ڈنڈا اٹھانے کی اجازت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے روزگار چھین لیے، گھر چھین لیے، تاجر رو رہے ہیں۔ PDM کی طرف سے پورے ملک میں عوامی جلسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ملتان کی انتظامیہ کی جانب سے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تمام پارٹیوں کے کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ کل ملتان میں PDM کا جلسہ ہو کر رہے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم ہر صورتحال کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں۔ ہم نے تمام صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ تمام پارٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ رکاوٹیں توڑ کر جلسے میں آئیں۔ PDM کے جلسے کو روکنے پر لوگوں کا سیلاب انہیں بہا لے جائے گا۔ کوئی ڈنڈا استعمال کرے گا تو کارکنوں کو بھی ڈنڈا اٹھانے کی اجازت ہے۔ اپوزیشن رہنما کا کہنا تھا کہ اگر حکمرانوں نے جلسہ نہ کرنے دیا تو پاکستان کا ہر ضلع جلسہ گاہ بن جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے جنوری میں لانگ مارچ کا اعلان کر رکھا ہے، لیکن شاید حکمران چاہتے ہیں کہ ہم جلد لانگ مارچ کریں۔ اس موقع پر یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ حکومت نے جلسے سے پہلے ہی جلسہ کامیاب کر دیا۔ دوستو، آصفہ بھٹو زرداری بھی کل جلسے میں خطاب کریں گی۔ وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ہمارا مقابلہ ایسی سیاسی قیادت سے ہے جو کبھی جمہوری جدوجہد سے نہیں گزری۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی ایک دن بھی کام نہیں کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ ہماری سیاسی قیادت عام شہریوں کو درپیش مشکلات کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ انہوں نے عام شہریوں کی بہتری کے لیے کبھی بھی اہم کام میں کبھی حصہ نہیں لیا۔ اپنے خاندانوں کے لیے لوٹی دولت بچانا ان کا واحد مایوس کن مقصد ہے۔
اپوزیشن قیادت پر تنقید کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ان کے قائدین کو لوگوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں، اپوزیشن کا واحد مقصد اپنے خاندانوں کی لوٹی ہوئی دولت اور کرپشن کو بچانا ہے۔ انہوں نے قومی دولت لوٹ کر لوگوں کو مزید غریب بنایا۔ اپوزیشن کے نام نہاد لیڈرز بڑے محلوں میں شاہانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کی شاہی طرز زندگی کا انحصار براہ راست ان کی ناجائز اور غیر قانونی طور پر حاصل شدہ دولت ہے، جبکہ ان کو یہ منصب بھی خاندان سے وراثت میں ملا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جب ہم نے غریب لوگوں کے روزگار اور معیشت کو تباہی سے بچانے کے لیے اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا تو انہی لیڈرز نے مکمل لاک ڈاؤن کا مطالبہ کیا۔ کورونا کی نئی لہر میں دوبارہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی ضرورت ہے تو یہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں عام شہریوں کی زندگی کی کوئی فکر نہیں۔ NRO حاصل کرنے کے لیے یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ NRO کے لیے ہم پر دباؤ ڈالنے کا یہ آخری موقع ہے، لیکن یہ NRO حاصل کرنے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق عوان نے کہا ہے کہ PDM کا ٹولہ کورونا پھیلانے کا ذمہ دار ہے۔ لوگوں کے مسترد شدہ عناصر کے دلوں میں دکھی انسانیت کے لیے رتی بھر درد نہیں ہے۔ اقتدار کی ہوس میں مبتلا ٹولے کی آنکھوں پر کالی پٹی بن چکی ہے اور یہ ٹولہ اپنی منفی سیاست کے لیے لوگوں کی زندگیوں کو داؤ پر لگا رہا ہے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق عوان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کی ساری جماعتیں الٹی بھی ہو جائیں پھر بھی سیدھی طرح لوٹ مار کا حساب دینا ہی ہوگا۔ گزشتہ چند دہائیوں میں دنیا میں ماحولیاتی رد و بدل سمیت رجحانات عادات میں اس قدر تغیر اور تبدیلی رونما ہوئی ہے کہ 30 یا 40 سال قبل وفات پا جانے والے کسی فرد کو اگر دنیا میں آنے کا موقع مل جائے تو زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ ڈر کر ہی بھاگ جائے، اور وہ ماننے کو ہرگز تیار نہیں ہوگا کہ یہ وہی دنیا ہے جسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ 4 سے 8 انچ کے موبائل میں زندگی کے ہر شعبہ، ہر امور سے متعلقہ ہر کام اور دنیا جہان کی تمام تر سرگرمیاں سمٹ چکی ہیں۔ لمحوں میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کی سیر آپ گھر بیٹھے کر رہے ہیں۔ معلومات تک رسائی نے ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس اور انزائٹی جیسے مسائل پیدا کر کے انسانی زندگی موت سے بھی بدتر بنا کر رکھ دی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب پورے بدن کے تمام امراض کے لیے ایک ہی طبیب یا ڈاکٹر دستیاب وسائل سے علاج کی سہولت مہیا کرتا تھا۔ 2-4 دن دوا کھانے سے مریض کی صحت بحال ہو جاتی تھی اور لوگ بغیر کسی ذہنی دباؤ اور اعصابی تناؤ کے اچھی صحت اور طویل عمر سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ جبکہ آج کی سائنسی کروٹ نے جدید طبی سہولیات اور سائنسی ادویات کی دریافتوں کے باوجود کسی بھی مرض کا کوئی مریض مکمل طور پر صحت کی لذت سے آشنا نہیں ہو پا رہا۔ 30 سال تک کی عمر کے جوان بھی امراض قلب کے سبب ہسپتالوں میں لائے جا رہے ہیں۔ سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر بڑے بڑے کارپوریٹ اور جدید طبی سہولتوں سے آراستہ ہسپتالوں، میڈیکل سائنس کی ایجادات اور تشخیصی آلات کی دریافتوں کے ہوتے ہوئے اور جدید طبی ماہرین اور امراض کے اسپیشلسٹ کی ہمہ وقت خدمات کے باوجود بیماریوں کا ناقابل علاج ہو جانا ایک سوالیہ نشان بنتا جا رہا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ امراض کی افزائش اور پھیلاؤ کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ سیلف میڈیکیشن یعنی ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر خود سے کوئی میڈیسن لینا یا سنی سنائی باتوں پر عمل کرنا بھی ہے۔ سیلف میڈیکیشن کا یہ طرز عمل جدید ادویات اور قدرتی ادویات کے اشتہارات بھی بالواسطہ طور پر لوگوں میں سیلف میڈیکیشن کا رجحان پیدا کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ بظاہر انسانی ہمدردی اور خیر خواہی کا یہ عمل در حقیقت ایک انسان دشمن فعل ہے جو عام آدمی کے جسمانی مسائل کو مزید بڑھانے کا سبب بن رہا ہے۔ 1.5-2 دہائیوں قبل پاکستان میں اندرون ملک سفر کرنے والی دیواروں پر لگے اشتہارات پڑھ پڑھ کر اپنے اندر کئی بیماریاں دریافت کر چکے ہوتے تھے، جبکہ آج کے زمانے میں سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والوں کی صورتحال بھی سابقہ اشتہار بازی سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا جب طبیب یا ڈاکٹر کا نام اور وجود اخلاص، ہمدردی، خیر خواہی سمجھا جاتا تھا۔ آج ایک طبیب ہے جسے مبینہ طور پر اپنا وجود، کردار اور دنائی منوانے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔
سیلف میڈیکیشن کے حوالے سے جہاں قومی اداروں کو اپنا کردار بخوبی نبھانے کی ضرورت ہے، وہیں ایسے تمام معالجین جن کے دعووں اور وعدوں سے عام آدمی متاثر ہو کر ان کی پیروی کرنے لگتے ہیں، انہیں اپنے طرز عمل میں بھی تبدیلی پیدا کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر ہر جگہ مردوں کا حکم چلتا ہے اور گھر کا سربراہ بھی مرد ہی ہوتے ہیں۔ بھارت کی شمال مشرقی ریاست منگالیہ میں آباد کھاسی قبیلے میں الٹ ہے، جہاں گھر کی سربراہ عورت ہوتی ہے اور نسل بھی ماں سے چلتی ہے۔ قبیلے میں روایات برسوں سے یہی چلی آ رہی ہے، اس لیے سارے اختیار خواتین کو حاصل ہے اور حکم بھی خواتین کا ہی چلتا ہے، جبکہ جائیداد بھی مرد کی بجائے عورت کو منتقل کی جاتی ہے۔ گھاسی قبیلے کی آبادی 30 لاکھ ہے، جو ریاستی آبادی کا 35% ہے۔ اس قبیلے میں برسوں سے یہی روایات نافذ ہیں، جس کے تحت عورت گھر کی سربراہ ہوتی ہے اور مالی معاملات میں آزاد اور خود مختار ہوتی ہے۔ تاہم معاشی اور سماجی لحاظ سے برتری کے باوجود کھاسی کمیونٹی کی عورتیں سیاست سے دور ہیں اور الیکشن وغیرہ میں خاص حصہ نہیں لیتی، اور ایوانوں میں اب بھی مردوں کی اکثریت ہے۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ کھاسی قبیلے میں عورتوں کی حکمرانی کا نظام مردوں کے لڑائیوں میں جانے کے باعث شروع ہوا تھا۔ مرد لڑائیوں پر جاتے تھے تو عورتیں پیچھے رہ کر گھر کا نظام چلاتی تھی اور گھر کی سربراہ بھی ہوتی تھی۔ تب سے یہی نظام کھاسی قبیلے میں مستقل طور پر نافذ ہو گیا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔